حضور الاسلام ہی اللہ کے آخری نبی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دائمیت عطا کی ہے۔ اب یہ دائمیت کیا ہے؟ دیکھیں نا، پہلے انبیاء جب آئے، ان انبیاء پر اللہ رب العزت نے وحی کا نزول فرمایا، کتابیں عطا کی، آسمانی صحیفے عطا کیے، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری جو آسمانی کتابیں ہیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی گئی ہیں، لیکن تھی اس کی وحی، تھا اللہ کا کلام، لیکن کسی ایک کلام کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا۔ وہ وحی تو اللہ نے فرمائی تھی، وہ کلام تو اللہ کا تھا۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ کتاب اللہ کی ہے، اس کے اندر تحریف کر دی گئی۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اللہ کا کلام تھا، لیکن اس میں تحریف ہو گئی، اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، ان کو تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا، اس لیے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا۔ اس لیے کہ ابھی جو نبوت تھی اس کا سلسلہ، اس کا دائرہ کار چل رہا تھا کہ دوسرا نبی آئے گا میں وہی بھیج دوں گا، اس دور کے تقاضوں کے مطابق میں وہی نازل کر دوں گا، اس لیے کسی وحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اور جب تاجدار کائنات آئے، اس لیے کہ حضور کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اس لیے فرمایا محبوب انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اے محبوب جو تجھ پر قرآن نازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک اور بعد از قیامت آپ کا جو نبوت ہے اس کو اتنی وسعت عطا کی ہے کہ آپ کی نبوت والا زمانہ کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو جب کوئی اور نبی نہیں آنا تو محبوب جو آپ پر قرآن نازل کیا ہے نا، اس کی حفاظت کا ذمہ آپ کا رب خود لیتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، یہ تو صرف قرآن ہے، یہ صرف قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس قرآن کے ایک لفظ آیت تو کیا ایک حرف کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور یہ اس نے اپنے آخری نبی پر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یہ دائمیت صرف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اور پھر کیسی دائمیت ہے؟ پہلے جتنے انبیاء آئے کسی ایک نبی کے بھی جو حالات زندگی ہیں ہمیں اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ملتے ہیں۔ کسی ایک نبی کے بھی حالات زندگی روایتاً، تحقیقاً، اسناداً کسی نبی کے نہیں ملتے۔ ہاں اگر ملتے ہیں حالات زندگی تو صرف اللہ کے محبوب کے ملتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا ہے، اور وہ سیرت عطا کی ہے جس سیرت کا فیض قیامت تک جاری اور ساری رہنا ہے۔ اب بندہ یہ دیکھے کہ حضور علیہ السلام کے حالات زندگی کو محفوظ کیسے کیا گیا، ان کو دائمیت کیسے عطا ہوئی۔ اگر کوئی سوچے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کس طرح کرتے تھے، ادھر بندہ سوچتا ہے ادھر حدیث کا ورق نظر آ جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب اس طرح آرام کرتے تھے، میرے محبوب کھاتے پیتے کس طرح تھے،
اگر بندہ یہ سوچے ادھر حدیث کا ورق کھل جاتا ہے کہ تمہارے محبوب اس طرح کھاتے پیتے تھے. اگر ادھر ذہن میں سوال آئے کہ میرے محبوب آقا ان کے معاملات کس طرح تھے، حدیث کا ورق کھل جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے معاملات اس طرح تھے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی زندگی کے جو ایک ایک لمحہ ایک ایک گوشہ ہے اگر میں دیکھنا چاہوں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو دیکھنا چاہوں تو آقا کریم علیہ السلام کے جو شمائل ہیں ان کے باب کھل گئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت کے حدیث کے باب کھل گئے ہیں. تو دوستان محترم، حضور علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی اس لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کو قرآن عطا کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. پہلے جتنی بھی وحی نازل ہوئی، پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، کسی ایک کی کتاب کا حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اگر لیا ہے تو صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے جو حالات زندگی ہیں وہ سارے حالات زندگی امت مسلمہ کے سامنے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو خلوتیں تھیں حدیث کو دیکھے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہیں. دن کے وقت جو میرے محبوب کی جلوتیں تھیں وہ بھی حدیث کو پڑھ کر دیکھیں وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو بھی، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا. جس طرح دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں جن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. اور قرآن کا فیض اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کا فیض یہ قیامت تک کے لیے ہے. جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہے اور اپنے محبوب کی سیرت کو بھی تحقیقاً روایتاً اسناداً امت مسلمہ کے اندر محفوظ کر دیا ہے، جب سیرت کا فیض بھی قیامت تک کے لیے ہے تو دوستان محترم ہم سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. اس لیے کہ جس محبوب کو عالمگیر دائرہ نبوت عطا کیا ہے، جس محبوب کی شخصیت کو ہماگیر شخصیت عطا کی ہے، جس محبوب کی سنت و سیرت کو اور محبوب پر نازل کردہ قرآن کو دائمیت عطا کی ہے، اس محبوب کے ہوتے ہوئے کس کے اندر جرت ہے کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکے؟ اس لیے کہ یہ سارے کمالات اور فیض اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں.